السلام علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی۔ وہ اپنے ان پڑھ خاندان میں ایسے نظر آتی جیسے کوئلوں میں چمکتا ہوا ہیرا۔ اب وہ بڑے شوق اور لگن سے پڑھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے یتیموں کی اصلاح بہتر ہے، یتیموں کی آزمائش کرتے رہو۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اس کی عمر تقریباً 18 یا 19 سال کے درمیان تھی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کی تھی۔ مجھے اس کے چہرے میں کسی قسم کی کشش اور خوبصورتی ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئی۔ اس کی بیوہ ماں ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے کام پر رکھی گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہمارے گھر آتی اور اپنا نچلا اور نہ چاہنے بیٹھنے والی طبیعت کی وجہ سے گھر کے ہر فرد سے جھڑکیاں کھاتی۔ آمنہ یہ نہ کرو، آمنہ وہ نہ کرو۔ گھر کے بچوں کو پہلے چھیڑتی، جب وہ مارتے تو آگ لگ کر پورے گھر میں دوڑتی کہ فلاں بچہ مجھے مارتا ہے۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ یتیم سمجھ کر ہر کوئی اس سے زیادہ کرے گا، لیکن یہاں معاملہ الگ تھا۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا، آپ اس کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کراؤ، اس کو قرآن پاک پڑھنے میں میرے پاس بھیجا کرو۔ بہرحال کافی دفعہ کہنے کی وجہ سے اس کی ماں نے اس کو اسکول داخل کروا دیا اور میرے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی بھیجنے لگی۔ وہ نورانی قاعدے کی ایک ایک لفظ بڑی مشکل سے یاد کرتی اور میری برداشت کا امتحان لیتی۔ جتنا وہ تنگ کرتی، گھر کے سب افراد کا خیال تھا کہ میں بہت جلد اس کو پڑھانا چھوڑ دوں گی۔ شروع میں وہ چھٹیاں بھی بہت کرتی۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ پارے پر آ گئی اور اصول و ضوابط کو بہت الٹ پلٹ کرنے اور نہایت کند ذہن ہونے کے باوجود بھی اس کو ایک آیت یاد کرواتی۔ ان دنوں مجھے حقیقتاً یہ بات سمجھ آئی کہ جاہلوں کی جہالت برداشت کرنے کے عقل کو ضائع کرنے والی ہی بات ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ بہرحال میں اس کو برداشت کرتے کرتے ہوئے عقل کھو بیٹھی تھی اور اس کو پارے کے 3 سے 4 آیات ہوتے ہوئے آدھا صفحہ یاد کرنے لگی۔ اب جب وہ اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے کہ اصولوں کے مطابق اپنا سبق دہراتی ہے تو اس کی آواز میں ایسے لے ہوتی ہے کہ گھر کا ہر فرد حیران ہو جاتا ہے۔ میں خود اس کی آواز سے حیران ہو جاتی ہوں۔ یہ کتنی روانی کے ساتھ قرآن پڑھتی ہے۔ یہ میری ساس سسر شوہر کا قرآن سے پہلی دفعہ تعارف ہوا کہ صحیح قرآن پڑھنے کا طریقہ یہی ہے۔ وہ بہت متاثر بھی ہے۔ اب جو اس کی زبان لفظوں کو جوڑ کر پڑھنے میں رواں ہو گئی تھی تو اس کی ماں بھی اس بات سے بڑا خوش تھی۔ تو میں نے آمنہ کی والدہ سلمہ سے کہا، اب آپ اس کو شام کو بستہ دے کر میرے پاس بھیجا کرو تاکہ میں اس کو اردو میں چلا دوں، یہ اپنی زبان سمجھ سکے اور خط وغیرہ اور حساب کتاب سیکھ لے۔ ان سب چیزوں کے لیے سلمہ کو قائل کرنا یہ ایک علیحدہ داستان ہے، کیونکہ یہ لوگ نسل در نسل لوگوں کی غلامی کی زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ وہ وقت کی روٹی کا حصول بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ جہالت اور اجڑ پن ان میں کوئی ثانی نہ تھا۔ میں نے سلمہ کی دہکتی رگ پر ہاتھ رکھا اور کہا، کیا تم نسل در نسل لوگوں کے گھروں میں کام اور غلامی ہی کرتے رہو گے؟ تم پڑھی نہیں تو اس لیے شوہر کی وفات کے بعد ان مسائل کا سامنا کر رہی ہو۔ تمہاری بڑی بیٹی، کنواری بیٹی، ابھی بھی غلامی کرنے پر مجبور ہے۔ 10 اور 12 سال کے بعد یہ بیٹی بھی غلامی ہی کرے گی اور کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ آمنہ تو جسمانی طور پر بھی بہت کمزور ہے، یہ تو لوگوں کے گھر میں کام بھی نہیں کر سکتی، لہٰذا کچھ نہ کچھ پڑھاؤ تاکہ یہ بڑی ہو کر اپنا بوجھ اٹھا سکے۔ بہرحال اب بات سلمہ کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ تب تک آمنہ برائے نام اول جماعت میں ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس کو الف بے نہیں آتی تھی۔ شام وہ بستہ لے کر آ جاتی اور 2-3 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ الف بے لکھتی، ابتدائی قاعدے پڑھتی اور پھر اول جماعت کی اردو کی کتاب میں پہنچ گئی۔ ٹوٹی پھوٹی اردو پڑھنا کوئی مسئلہ نہ تھا، اصل مسئلہ لکھائی اور زبان لکھنے اس کا مسئلہ تھا۔ کند ذہن ہونے کی وجہ سے وقت زیادہ لیتی
और काम थोड़ा सीखती थी। मेरा एक ख्याल था कि वो एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होगी। ये सिर्फ उसी पर मबनी था। मेरी अपनी जिम्मेदारियां भी थी। मेरे 4 बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। उनको ट्विटर्स कुरान पाक पढ़ाने का फरीज़ा भी मैं खुद ही अंजाम देती थी। लिहाजा मैंने आमना से कहा, आपको मेरे साथ कुछ ना कुछ सुबह और शाम पढ़ाई के साथ कुछ काम भी करवाना पड़ेगा। इस तरह रल मिल के काम हो जाएगा। वो समझ गई। वो 100 जमात में पहुंच चुकी थी। उर्दू लिखने और पढ़ने पर अबूर हासिल कर चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात थीं। सुबह बहुत दूर से 5 बजे उठकर कुरान पढ़ने और मेरे साथ काम करवा कर पैदल वापस चली जाती। फिर तैयार होकर स्कूल की तैयारी पकड़ दी और स्कूल भी घर से बहुत दूर था। स्कूल से आते ही खाना खाए बगैर वो मेरे घर में ही ट्यूशन के लिए आ जाती। मगरिब वक्त छुट्टी करके घर वापस जाती और जाकर सो जाती। आमना की ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता रास्त पर आती जा रही थी। वो अपने आप को सुधार रही थी। मैं उम्मीद करती थी कि वो एक दिन कामयाब होगी। 100 जमात में उसका कुरान पाक मुकम्मल हो गया। साथ ही उसने अंग्रेज़ी शुरू कर ली। अब अंग्रेज़ी में भी उसको चलाना एक मुश्किल मरहला था। नर्सरी से लेकर तमाम अंग्रेज़ी की किताबें उसको एक एक करके मैंने पढ़ाई। वो लहदा बात थी कि उसकी रफ्तार आज भी वही है। आहिस्ता आहिस्ता उसने कोशिश पकड़ी। गिनती पहाड़े दूसरी जमात का रियाजी करवा रही हूँ। अब आमना साफ़ सुथरी भी रहती है। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हरकत में है। हरकत में ही है बरकत। जहालत से रोशनी और 5वीं तक का सफ़र तय करने में आमना को बहुत कठिन मरहला तय करने पड़े। कम और गैर तवाज़ुन खुराक और काम की ज़्यादती और पैदल चलने की मुशक्क़त की वजह से वह मुसलसल बीमार रहने लगी। के बावजूद उसको पढ़ना पड़ता। इसलिए नहीं कि उसे पढ़ने लिखने का शौक़ था, बल्कि इसलिए कि उसकी वालिदा को ये बात समझ आ गई थी ये इतनी कमज़ोर होने की वजह से लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती, इसलिए उसको पढ़ाई में मसरूफ़ रखा जाए। बस शुरू में मेरी भरपूर तवज्जो, शफ़क़त और मुनासिब सख्ती उसको पढ़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उसको ख़ानदान में लोगों से, स्कूल के उस्तादों से इज़्ज़त मिलना शुरू हुई तो उसने अपने इल्म की रोशनी हकीकी मायनों में नज़र आना शुरू हो गई। क्योंकि वो अपने अनपढ़ ख़ानदान में ऐसे नज़र आती जैसे कोयलों में चमकता हुआ हीरा। अब वो बड़े शौक़ और लगन से पढ़ती है, वरना शुरू में उसने बहुत रस्ते तोड़वाने की कोशिश की। ये सिर्फ़ एक फ़र्द को मुनफरिद शहरी बनाने की कोशिश थी, जिसके लिए मुझे कई साल लगाने पड़े और अपने बच्चों की तरबियत से कुछ वक्त निकाल देना पड़ा। लेकिन हकीकत ये एक पूरे ख़ानदान की तालीम है। अब सब लोग उस ख़ानदान वाले कहते हैं आमना बहुत समझदार हो गई है। यही सब लोग पहले से नफ़रत देते थे। उसकी हरकतें हमें पसंद नहीं। सच पूछे तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन उसको सही करना उससे भी मुश्किल। अरशाद बारी ताला है, उनकी यतीमों की इस्लाह बेहतर है। यतीमों की आजमाइश करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मोरल वीडियो।